بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں ایک نیک پادری اور اس کی 3 بیٹیاں رہتی تھیں۔ وہ گاؤں ایک وسیع و عریض، ہرا بھرا اور سبزہ زار تھا۔ دور دور تک سبز گھاس اور بے شمار جھاڑیوں درختوں سے پورا علاقہ بھرا ہوا تھا۔ اونچے اونچے شاندار درخت اس گاؤں کے لوگوں میں بے حد محبت تھی۔ گاؤں کے سبھی لوگ پادری کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں سب لوگ انتہائی امن اور سکون سے رہتے تھے۔ ان کے گاؤں کے آگے ایک گھنا جنگل تھا۔ گاؤں کے تمام لوگوں کو اس جنگل سے گزر کر شہر جانا پڑتا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس جنگل میں اچانک کہیں سے ایک بھیڑیا آ گیا۔ ایک دن ایک دیہاتی اس جنگل سے گزر کر شہر جا رہا تھا کہ اس کی نظر اس بھیڑیے پر پڑ گئی۔ وہ دیہاتی خوف کے مارے گاؤں کی طرف دوڑا۔ بڑی مشکل سے اس بھیڑیے کی نظروں سے خود کو بچا کر وہ گاؤں پہنچا اور اس نے تمام لوگوں کو بتایا کہ جنگل میں ایک بھیڑیا آ گیا ہے، لہٰذا اب ہم سب کے لیے شہر جانا اور وہاں سے ضروری سامان خرید کر گھر لانا نہایت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ شہر جانے کا راستہ سوائے اس جنگل کے کوئی اور نہیں تھا، اور اگر ہم اس جنگل سے نہ گئے تو بھی مارے جائیں گے، کیونکہ جب بھیڑیا بھوکا ہوگا تو وہ گاؤں کی طرف اپنا رخ کرے گا، پھر اس سے بچنا ناممکن ہوگا۔ اب اس مسئلے کا حل ناگزیر ہو گیا۔ تمام لوگ پادری کے پاس گئے اور پادری کو ساری بات بتائی۔ پادری بھی ان کی بات سے سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ بھیڑیے سے مقابلہ کرنا بے حد مشکل تھا۔ جب پادری کی تینوں بیٹیوں کو اس بات کا علم ہوا تو سب سے چھوٹی بیٹی اپنے باپ کے پاس گئی اور کہا کہ اس بھیڑیے کو آسانی سے ختم کرنے کی ایک ترکیب میرے ذہن میں ہے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، اس جنگل میں جا کر ہم اس بھیڑیے کے لیے کھانے کی ایک دیگ بنائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اس طرح کے لذیذ کھانے کی دیگ ہم تمہیں روزانہ تیار کر کے دیں گے، بس تم ہم لوگوں کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچانا۔ پادری نے اپنی بیٹی کی بات سن کر کہا کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ روز اتنی بڑی دیگ کی تیاری کا انتظام کیا جائے، اور اتنا حوصلہ کس میں ہے کہ وہ اس بھیڑیے کے آگے جائے اور اسے یہ بات سمجھائے۔ پادری کی بیٹی بہت عقل مند اور بہادر تھی۔ اس نے کہا کہ بس میں اپنے خوف کو دور کر کے ہم اس کے لیے ایک شاندار دیگ تیار کر دیں گے۔ پادری اپنی بیٹی کی بات پر رضامند نہ ہوئے۔ پھر بیٹی نے باپ کے کان میں ایک بات کہی۔ پادری اس کی بات سن کر اپنی بیٹی کی سمجھداری اور حوصلہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر پادری نے اپنی تینوں بیٹیوں کو اجازت دے دی۔ باپ سے اجازت لینے کے بعد یہ تینوں بہادر لڑکیاں جنگل میں گئی اور بڑے حوصلے کے ساتھ جلد از جلد ایک کھانے کی دیگ تیار کرنے لگی۔ بھیڑیے کو جب انسان اور کھانے کی خوشبو آئی تو وہ اس جگہ پر فوراً پہنچ گیا۔ ابھی تو وہ ان پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ لڑکیوں نے جلدی سے کہا، تم ہمیں نہ کھاؤ، ہم روزانہ اسی طرح تمہارے لیے ایک بڑی سی کھانے کی دیگ تیار کر دیں گے اور تم ہر روز لذیذ کھانوں کا لطف اٹھاؤ۔ ان لڑکیوں کا حوصلہ دیکھ کر گاؤں کے دوسرے لوگ بھی وہاں آ گئے۔ سبھی لوگوں نے اس بھیڑیے کو دیکھا۔ لڑکیوں نے دیگ تیار کر کے اس بھیڑیے کے آگے پیش کر دی۔ بھیڑیے نے اس دیگ کو بڑی خوشی سے منہ سے لگایا اور سارا کھانا 1 منٹ میں ختم کر دیا۔ جیسے ہی اس نے کھانا کھایا وہ بھیڑیا دھڑم سے زمین پر گر پڑا۔ گاؤں والوں نے حیران ہو کر ان لڑکیوں سے پوچھا، یہ بھیڑیا اتنی آسانی سے کس طرح ہلاک ہو گیا؟ لڑکیوں نے جواب دیا،
ہم نے اس دیگ میں زہر ملا دیا تھا، جسے کھاتے ہی یہ بھیڑیا ہلاک ہو گیا۔ پورا گاؤں پادری کی بیٹیوں کی سمجھداری اور بہادری سے بے حد متاثر ہوا اور کہا کہ اگر انسان میں حوصلہ اور عقل ہو تو وہ بڑی سے بڑی مشکل کا مقابلہ بآسانی کر سکتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔